اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو گھر کے بال بچے ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں سے مانوس ہو جاتے ہیں، ورنہ اجنبیت رہتی ہے۔ آج یہی المیہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو مولوی اور مولوی قسم کے لوگوں سے بالکل مناسبت نہیں، اس لیے کہ وہ ان کے یہاں کوئی آتا جاتا ہی نہیں قسم کا آدمی۔ جب نیک لوگ آتے جاتے رہتے تو ان کو بڑی مناسبت ہوتی ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اگر وہ ادھر ادھر بھی دنیا داری وقت گزارتے تو اس بات پر فخر کرتے کہ ہمارے گھر میں بزرگ بزرگ آیا کرتے ہیں، وہ فخر سے بتاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے آنے کی برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کا کھانا کھا کر ایک آدمی نیکی کرے گا اس میں اس حصہ بھی شامل ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر شیخ فرماتے تھے کہ جب کھانا کھاتے رہیں گے، دعوتیں چلتی رہیں گی تو اس میں مالی وسعت بھی ہوگی، تبھی تو دعوت کرے گا، اور اس میں اہل خانہ کی صحت بھی ہوگی، تبھی وہ کسی کو بلا کے خدمت کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جوامع الکلم تھے، بات چھوٹی سی لیکن اس کے اندر ایک دنیا بند ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ اور فرشتے آپ کے لیے استغفار کریں، وقت انتکم صائمون، پھر اور آگے بڑھا اس کو عموم کیا، لیکن صائمین آپ کا افطار کریں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزبان کو یہ 3 دعائیں دے دو۔ اس میں ایک لطیفہ بھی ہے۔ ہمارے دادا مرشد تھے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب، مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تجارت نہیں ہوتی، ہم نے کئی بار زیارت کی کراچی میں۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے آخری خلیفہ تھے 135 خلفاء میں، اور آخر میں انتقال بھی انہیں کا ہوا، یہ بھی عجیب ہے۔ اور وہاں لایا کرتے تھے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ، ان کے بارے میں طالب علم فرماتے تھے کہ اگر کسی نے طالب علم ولی دیکھ رہا ہے طالب علم تو اس کو دیکھ لو۔ تو وہ ایک جگہ پر انہوں نے اسی طرح دعا کیا کل طعام کو ابرار، تو کسی نے یہ سمجھا کہ کھانے والے کو اپنا نام لینا ہوتا ہے، تو ابرار نام تو ابرار، کہ دوسری جگہ تو اس نے الگ سے بعد میں دعا کی اکلا طعام عبداللہ، نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو بھائی، لہذا آپ نے اپنا نام لیا اور میں نے اپنا نام لیا۔ یہ لطیفہ بھی ہوا، میں نے حضرت نے سنایا کسی جگہ دعوت میں، تو بڑے عجیب ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ مدینہ شریف میں مولانا سید محمد بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمان السنہ والے اور فیض بہت بڑے انسان ہیں، جنت البقیع میں دفن ہے اور آخری زندگی یہیں بسر فرمائی تھی۔ یہ اصل میں ہمارے والد صاحب کو بھاون نگر لانے والے ہیں۔ ہمارے والد چائنا کے رہنے والے ہیں، ہم شنجانگ کے ہیں۔ والد صاحب ختن ایک جگہ ہے وہاں جس کا مشک بہت مشہور ہے، مشک ختن، وہاں کے والد صاحب ہیں۔ 1934 میں وہاں سے پیدل سفر کر کے 2 مہینے کشمیر کے توسط سے، یعنی جو اہل کشمیر ہیں والد صاحب کے میزبان رہے ہیں، وہ لوگ وہاں رکے ٹھہرے، انہوں نے ان کو سنبھالا۔ ہمیشہ تذکرہ فرماتا تھا لداخ سے نیچے اترے تھے لوگ، اور سردیوں کے موسم میں آئے تھے جب برف باری تھی ہر طرف، کیونکہ وہاں سے گرمی میں سفر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ پانی کی وجہ سے، تو جب وہ جمی ہوتی تھی جھیلیں تو ان پر سے وہ سفر کرتے تھے، تو 2 مہینے برف پر ہی سوئے، برف پر جاگے، برف پر چلے، برف ہی کھائی۔ کہتے جب ہم پہنچے کشمیر میں تو اہل کشمیر ہمیں دیکھنے کے آئے یہ انسان ہے یا کیا چیز ہے، یہ ہماری نہ شکلیں سلامت کی نہ کپڑے سلامت۔ وہاں انہوں نے خیر بہت اکرام کیا، پھر پتھر آیا، جب ہوش آیا تو پھر ان کو بمبئی بھیج دیا انہوں نے، کیونکہ بمبئی میں چائنا کے تاجر تھے ریشم کے، ریشم اس زمانے سے تجارت ہے، اور ریشم سارے کا سارا جو چائنا کا ہے وہ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے۔ ہماری قوم کا کوئی گھر نہیں جس میں ریشم کے کیڑے نہیں، امیر ہے غریب ہے چھوٹا ہے بڑا ہے مولوی صاحب ہے غیر مولوی، اس کو یہ شغل ضروری ہے، ایک کمرہ اس کے لیے مخصوص ہے اس میں ریشم کی ہو، پھر یہ چائنا لے جاتا ہے ان سے اپنی مرضی کی قیمت سے، تو ریشم کے تاجروں کے پاس ان کو پہنچایا۔ دارالعلوم دیوبند کا بڑا عجیب نظام تھا، تمام ایسی مرکزی جگہ جہاں غیر ملکی آتے تھے وہاں دفتر تھا داخلے کا،
बम्बई में भी था, तो वहाँ उन्होंने पर्ची वर्ची बना दी, फिर ट्रेन के जरिए उनको वहाँ पर आ गए। खैर वहाँ दाखिल फिर पढ़ा वालिद साहब ने, 10 साल देवबंद में, 1942 की फरागत है। अपने शेखुल इस्लाम हजरत जो है नहीं, अपने वो गुजरांवाले के हजरत सरफराज खान साहब और उनके जो भाई हैं सूफी अब्दुल हमीद साहब, दोनों वालिद साहब के साथी, मौलाना उबैदुल्ला साहब जामे शर्किया वाले वो वालिद साहब के साथी साथ पढ़े। मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब भी एक किताब में साथी, और कारी अब्दुल रहीम साहब वो भी एक किताब में वालिद साहब के साथी। वहाँ मुतफर्रक किताबें होती थी, अंदाज ऐसा नहीं था जैसा। तो फिर ये वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब फारिग हो गए तो ये हजरत मौलाना इदरीस साहब कांदरी रहमतुल्लाह खिदमत में रहते थे वालिद साहब, उनसे बहुत ही गहरा मोहब्बत का ताल्लुक था। क्योंकि जब आए थे तो 18 साल और जवानी में थे, फिर उनकी खिदमत में ही 2 बुजुर्ग उस्ताद खिदमत में रहते थे, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह और इनके मुफ्ती तकी साहब रफ़ी साहब। वालिद साहब का बहुत इकराम करते थे। ये बचपन में कायदा हमने इनसे पढ़ा है, क्योंकि उनकी मस्जिद में इमामत कराते थे जब तालिब इल्म थे। तो सैयद बद्र आलम मेठी रहे 1944 में धाबेल से मुस्ताफ़ी हो गए थे, धाबेल गुजरात में था। तो उनको भावल नगर की कुछ लोगों ने दावत दी। तो भावल नगर रियासत भावलपुर थी, तो इसका बहुत शोहरत थी पूरे हिंदुस्तान में, इस्लामी रियासत है और बड़े नवाब अच्छे। और जब से ख़त्म नबूवत का वक्त हिस्सा हुआ था, हज़रत अनवर शाह कश्मीर रहमुल्लाह आए, तो उस वक़्त से उसकी इस्लामी या उलमा के दिल में बड़ी थी। जब दावत आई तो हज़रत फ़ौरन तशरीफ़ ले आए भावल नगर, और अकेले नहीं आए, एक मजमा उनके साथ था यानी उनका, और उनमें मौलाना अब्दुल हन्नान साहब जो मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब पिंडी वाले, उनके बड़े भाई वो भी उनके साथ थे। एक मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब थे कमलपुर के, वो भी, और तालिब इल्मों की अच्छी खासी तादाद थी जो साथ हजरत की आई, बर्मा बांग्लादेश। तो खैर वहाँ पर तो उन्होंने फिर लिखा मौलाना इदरीस साहब को कि एक मुदर्रिस चाहिए जो माकूलात का माहिर हो, यानी मंतकी हो। तो वालिद साहब क्योंकि बुखारा समरकंद के इन लोगों का तो एक मशगला था। अगर वालिद साहब फरमाते थे कि झंडे लगे होते थे शहर में उलमा के घर के ऊपर कि ये मंतिक और फलसफे में कितना ऊंचा है, उसके मुताबिक उसकी ऊंचाई होती थी। वालिद साहब की मजाक, वालिद साहब की उर्दू फसी नहीं थी, जैसे पठान लोग ऐसे ही बोलते थे। तो फरमाया करते थे कि हमारा घर पर कोई झंडा नहीं लगाता है, हाँ कोई झंडा नहीं लगाता है, उधर सब उस्तादों के झंडे लगे होते हैं। वालिद साहब इसके बड़े माहिर थे माकूलात के, बल्कि यानी उनको मंतिक की बहुत सी किताबों के मतून हिफ्ज़ थे वालिद साहब। हाँ बिल्कुल। तो मौलाना इदरीस साहब ने कहा कि नियाज़ मोहम्मद अब तो चाइना तो जा नहीं सकता, क्योंकि चीन ने कब्जा कर लिया तो 1937 में। 1937 में देवबंद में चाइनी एम्बेसी ने आकर वालिद साहब का पासपोर्ट बनाया कि आज से आप लोग चाइनीज़ हो, अब आपको इस्लामी सल्तनत नहीं, पहले इस्लामी सल्तनत शर्क़ी तुर्किस्तान, बस 1937 का बनाकर उस वक्त और भी तलबा थे, 20 साल में लगते। अब तुम जा नहीं सकता वापस, तो भावल नगर चला जा। उन्होंने कहा हज़रत उस्ताद इतनी दूर मुझे भेज रहे हो, बाबू पता नहीं किस दुनिया में है, तो आप यहीं कहीं करीब में ही देवबंद के इर्द गिर्द कहीं वही तकर्री करा दो, उधर मैं रह जाऊँ। तो मैं नियाज़ अहमद तेरी उर्दू सही नहीं है, और यहाँ के लोग हंसेंगे, यहाँ तो बड़ी फसी उर्दू बोलते हैं, ये भावल नगर वालों को भी उर्दू नहीं आती, जैसी तेरी उर्दू वैसी उनकी उर्दू। वहाँ चला जा, और वो भी तेरे उस्ताद है ना मौलाना बद्र आलम मेठी, कोई अजनबी थोड़ी है। हज़रत वालिद साहब ने बोरी बिस्तर बांधा, भावल नगर आ गए। फिर हज़रत 46 तक रहे हज़रत मौलाना बद्र आलम मेठी रहमतुल्लाह। दौर हदीस 1944 से होता है हमारे यहाँ। जो तलबा आए थे वो मुंतही तलबा थे सारे, वो इन हजरात से बुखारी अव्वल तो सैयद बद्र आलम मेठी रहमतुल्लाह पढ़ाते थे, सानी मौलाना अब्दुल हन्नान सब पढ़ाते थे, और बाकी मुफ्ती जो थे मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब वो दूसरी किताबें, मैंने समझे कि मुंतही तलबा थे, ये नीचे बाद में आए। तो फिर वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो है अपना फ़लसफ़े की सारी किताबें, मंतिक, हज़रत वालिद रहमतुल्लाह अलैह फिर तकमीलात के लिए वालिद साहब पास हमने खुद देखा ईरान तक के तलबा आते थे हमारे यहाँ तकमीलात के लिए, हज़रत वालिद साहब सारी किताबें पढ़ाते थे उनके लिए।
یہ بلوچستان کے طلبا آتے تھے، دور دور سے طلبا، برما، بنگلہ دیش، برما کے 300 طالب علم ہوتے تھے مدرسے میں. لیکن اس دور میں نے دیکھا کہ 1950 اور 60 کی دہلی میں 35-40 دور حدیث کے طالب علم ہوتے تھے، جبکہ وہ مدرسے ہی نہیں تھے اس وقت اتنے. اور بدر میٹھی رحمہ اللہ نے پھر بعد میں 1947 میں ہنگامہ ہو گیا، دلی چلے گئے. پھر 48 میں آئے تو ٹنڈو والا یار مدرسہ بنا تو مولانا بدر عالم میٹھی وہاں ناظم تعلیمات کچھ دن رہے. کچھ ماہ بعد پھر اختلافات ہو گئے تو پھر بہاول نگر آ گیا حضرت. پھر 1948 کے آخر میں یہاں ہجرت فرمائی اور پھر یہ فرمایا کہ نیاز محمد تو نے مر کے نکلنا ہے مدرسے سے، تو نے یہاں سے جانا نہیں ہے. کیونکہ والد رحمۃ اللہ کو قوم قبیلہ تھا نہیں. انہوں نے کہا بھی ان کو ذرا مشکل ہوگی تو ہمارے زیادہ لوگ یہاں ہیں. ہم نے جس بلڈنگ میں بیٹھے نا یہ بلڈنگ بھی ہماری قوم کی بلڈنگ بنائی گئی ہے. یہ ہاں جی وہ جو چائنا سے ہجرت کر کے آئے نا سعودی اس وقت، ان لوگوں نے یہ بلڈنگ تعمیر کی ہے یہاں پہ. ہم پوری دنیا سے جہاں سے بھی ہم اس علاقے کے لوگ آئے ہم یہاں پر ٹھہرتے ہیں، ہمیں پابند کرتے ہیں، جانے مجھے تو کہیں جانے نہیں دیتے. ابھی بھی شیخ نیچے بیٹھے تھے، وہ شیخ وہ ہمارے گویا کے عزیز بھی لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے شیخ ہمارے پاس ہی تھا. ایک اوپر کمرہ تو یہ کمرے تقریباً ایک کمرہ مجھے مہمانوں کے لیے دیا ہوتا ہے، خالی رہتا ہے، کوئی مہمان آ جائے سونا چاہے رہنا چاہے. تو نیاز محمد تو نے مر کے نکلنا ہے. حضرت پھر یہاں تشریف لے آئے تو سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں جو جہاں تو یہ فرماتے ہیں حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ یہاں پر جو بھی کھانا پینا ہوتا ہے اور جو دعوت ہوتی ہے وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ڈیوٹی لگتی ہے کہ کس نے اس کو انجام دینا ہے. آج ان کے ذمہ تھا. اور حضرت نے عجیب بات فرمائی اور قسم کھا کے فرمایا کہ میں قسم کھا کہتا ہوں کہ میں نے اپنی ان نگاہوں سے وسلم کو حاجیوں کی ترتیب بناتے دیکھا ہے. بیداری کے حال یہ وہ لوگ تھے بیداری میں وسلم کی یاد کرتے تھے. تو یہاں جتنا بھی ہوتا ہے چاہے میں اور آپ اپنی جیب سے بھی کھائیں نا جی، وہ ہم نہیں کھاتے جیب سے، یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے ہماری جیب میں ڈال دیا گیا تبھی تو پہنچے نا. وہ ہم کھا رہے ہیں، ہمارا دوست کھلا رہے ہیں. ان کی ڈیوٹیاں ہیں. آج جو دعوت ہے یہ اس لیے اہل مدینہ کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں آج جو یہ کرو وہ کرو. اس کے لیے یہاں جو اکرام کا معاملہ ہے مکہ شریف سے بہت مختلف ہے. ہاں اتنا اکرام پایا جاتا ہے اللہ اکبر کے چلتوں کو پکڑتے ہیں. ابھی رمضان شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ کیا حالات پیش آتے ہیں. تو حضرت بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں خود اچھا پھر اس کے ایک تجربہ حضرت ملفوظ کے بعد ایک مفتی منیر آخون ہیں. مفتی منیر آخون امریکہ میں ہوتے ہیں، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں. ہاں جی حضرت مولانا جنرل حضرت جامعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے داماد ہیں. ہاں جی مولانا یوسف جامعی صاحب کے بڑے داماد ہیں مفتی منیر آخون. وہ اس وقت جو ہے نا کافی سال ہو گئے، اب تو امریکہ میں تقریباً 20 سال ہو گئے، لیکن ان کو وہ پھر ادھر جانے نہیں دیتے ایسی کا حالات چل رہے ایجنسی کی وجہ سے. وہ ادھر ہی ہیں، 20 سال سے ہماری ملاقات نہیں ہے. بچے ان کے آتے ہیں. وہ معاجہ شریف جو اقدام مبارک ہے نا وہاں پہلے کھلا ہوتا تھا، تو وہ وہاں رمضان میں بیٹھے تھے. مفتی منیر انہوں نے خود سنایا کہ میں وہاں بیٹھا تھا تو وہاں عرب ہوتے تھے صرف. تو یہ کسی طرح وہاں گھس گئے کیونکہ ان کے شیخ جو تھے حضرت جانی صاحب وہ بھی اکثر معاجہ کی طرف بیٹھے رہتے تھے، گھنٹوں مراقب رہتے تھے وہاں قدموں کی طرف. تو دیکھا کہ سب عرب شیخ ہیں تو یہ عربوں کے خاص کھانا بنتا ہے اس دنوں میں کہ وہ سارا پورا بکرا جو ہے نا اس کا گوشت میں پگھلا کر اس کو کیا کہتے ہیں شریف بھی کہتے ہیں، حنیز ہوگا وہ جو ایسے شوربے کی طرح ہوتا ہے لیکن گاڑھا ہوتا ہے. تو ایک آدمی جو ہے نا وہ جو ان کا ملازم تھا وہ تھا تو اجمی، وہ پیالوں میں ان عربوں کے آگے ڈال رہا تھا، ایسے عربوں کے آگے ایسے ایسے کر کے. مفتی منیر وہ تھکے بھی ہوئے تھے تو اس کو نیند بھی آ رہی تھی، تو وہ ایسے بیٹھے بیٹھے نا ایسے مراقبہ سے تھے تو خواب دیکھ رہا ہے. کہتے میں نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو کہہ رہے ان کے پیالے میں ڈالو نا، ان کے پیالے میں ڈالو. کہتے میں نے ایسی آنکھ کھولی تو فوراً وہ لگ گئے میرے پیالے. اس کو تو نہیں پتا ہوگا لیکن اوپر سے تو حضرت کی اس بات سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ جو ہم مہمان یہاں آتے ہیں
محمد خضرا والوں کی ترتیب چلتی ہے یہاں وقت آپ جہاں بھی مدینے میں ہیں تو یہ سمجھیں آپ مراقب ہیں، مراقب بالکیمرات ہے نا، ہاں بہت رشتے پھر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز ایسا کام خلوت جلوت میں نہ ہو کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی ایذا پہنچے۔ حضرت کے بیٹے تھے حضرت مولانا سید آفتاب عالم رحمۃ اللہ علیہ، یہیں وہ بھی ہوتے، میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ سید بدر عالم میٹھی نے 1964 میں وفات ہو گئی تھی حضرت کی، تو اس یاد بچپن تھا، یاد نہیں تھا، لیکن وہ مولانا آفتاب عالم صاحب، میں پہلی ملاقات کے لیے ان کے یہاں حاضر ہوا جب میں یہاں آیا تو حضرت نے مسافر کے بعد، حالانکہ والکم شاگرد بھی ہے، شرح جامعین الانوار والکم سے پڑھی تھی انہوں نے، اس کے بعد انہیں پھر اپنے احوال سنانے شروع کر دیے مدینے کے بارے میں اور یہ وہ ریاض الجنہ کے بارے میں۔ حضرت نے دو بڑی قیمتی باتیں فرمائی، اللہ انہوں نے فرمایا کہ جب آدمی ریاض الجنہ چلا جائے تو ایک تو یہ دعا کرے، اللہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور آپ جس کو جنت میں ایک بار داخل کر دیں گے اس کو نکالیں گے نہیں، آج فیصلہ فرمایا کہ مجھے جنت سے نہیں نکالیں، میں آپ کی بالکل مور لگ جائے گی۔ دوسری بات فرمائی کہ جنتی کی ہر بات قبول ہوتی ہے، اگر ساری درخواستیں پیش کر دو انشاءاللہ 100% قبول ہوگی، آپ جنتی ہے، جنت کی ہر بات اللہ نے کی۔ دو مجھے بتائی یہ بڑی گر کی بات ہے۔ تو اچھا حضرت نے تقریباً 1 گھنٹہ رہا، حضرت چائے بھی اندر سے خود لے کر آیا، چائے بھی مجھے پلائی اور لیکن فرماتے رہے آداب مدینہ پر، مجھے بالکل گفتگو نہیں کرنے دی، مجھے عجیب لگا بھی میں استاد زیادہ بھی ہوں، پھر وہ مدرسہ بھی حضرت کا مدرسہ ہے بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ کا، ابا کی تو ڈیوٹی لگی تھی وہاں، لیکن حضرت بولنے نہیں دے رہے۔ خیر ملاقات کر کے آئی، کئی سال بعد میں اپنے شیخ کے ساتھ آیا، شاہ کی استاد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت نے فرمایا کہ بھائی حضرت مولانا سید آفتاب عالم کی زیارت کرنی ہے، تو کون چلے گا؟ میں نے کہا حضرت ہمارا بڑا خصوصی تعلق ہے، تو چونکہ ہمارے ابا کو تو لانے والے ہی لوگ ہیں باون نگر، میں بھی ساتھ جاؤں، اور میں ایک گاڑی جائے گی، خادموں مجھے ایسے حضرت اکثر مجھے ساتھ رکھ لیتے تھے، میں حضرت کے ملفوظات بھی لکھا کرتا تھا، نوٹ کیا کرتا تھا، وہ کہتے بھی مولانا جو ہے نا وہ بڑی ڈیوٹی دیتے ہیں، شیخ کے ساتھ میں نے سفر کیا 4 گھنٹے سے 24 گھنٹے میں سویا کہ کوئی بات رہ نہ جائے میرے شیخ کی، وہ بالکل سے قلم بند ہو جائے، اس وقت ٹیب یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھیں۔ تو الحمدللہ ایک جو نا حضرت کا سفر حرمین ایک ہے، پڑھنے کے لائق ہے، ہم پڑھ لے تو یہ جگہوں کی حقیقتیں کھلتی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ حضرت نے کس طرح حرمین میں حاضری کی، سفر حرمین میں بھی لکھا ہے حضرت۔ خیر وہ اس کے بعد وہ حضرت، اچھا ہم چلے گئے حضرت کے یہاں بیٹھے تو حضرت نے چائے آ گئی اور بسکٹ وغیرہ، تو حضرت بھی گفتگو فرما رہے ہیں، وہ بھی جیسے عام نارمل ہوتا ہے، اس کو تو بولنے نہیں دیا۔ پھر حضرت نے فرمایا مولانا آفتاب نے کہ میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے، کیونکہ حضرت کا بہت بڑا حلقہ تھا افریقہ، پورا حضرت کی مرید تھا سید بدر عالم میٹھی اللہ سے، میں کسی کو بات نہیں کرنے دیتا، حضرت نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو جائے، مجھے بھی نکال دیا جائے اور وہ بھی نکلے گا، میں بات نہیں کرنے دیتا۔ اس دن سے قلب پر ایسا اثر ہے کہ بھائی یہاں یہ نہ سمجھا یہ ہمارا کمرہ ہے، ہم کہیں ہم مدینے میں ہیں، مراقب ہیں، فرشتے ہمارے اوپر ہیں، ہم درود پڑھ رہے فرشتے بھی بچا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا حرکت کر رہا ہے تو وہ بھی سوچا کہ مولانا عبدالحق بخاری نے مجھے خود بتایا، شیخ عبد البخاری یہ ہیں تو بخاری لیکن انہوں نے دورہ وہاں کیا اپنے مفتی ولسن چونکی رحم اللہ، اور اس سے دورہ حدیث پڑھا ہے، تو پھر ان سے میں نے کیسٹیں لی اور کر کے میں نے حضرت کی بخاری کی شرح لکھی ہے، حضرت مولانا ولی حسن چونکی رحم اللہ کی حسن الباری کے نام سے اس کی پہلی جلد آ چکی ہے۔ بخاری پڑھانے والوں کے لیے ایک دفعہ کم از کم اس کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ حقیقت حاصل ہو جائے، 900 صفحات پر ہے، دوسری جلد مرتب ہو رہی ہے، اس میں کافی حصہ عبدالحق بخاری صاحب نے جو کیسٹیں کی ہے، سعودی لوگ تھے تو 35 روپے کی ٹی ڈی کی کیسٹ آتی تھی اور ہمیں تو 35 روپے کا مہینے کا وظیفہ ملتا تھا، تو ہم تو وہ انہوں نے وہ کیسٹیں وہ روزانہ 2-2 3-3 کیسٹیں لگتی تھی، پھر ان کے پاس تھی تو ہم سے لیک اور کاپی وغیرہ کر کے الحمدللہ کام ہوتا رہتا ہے، جیسا کیسا ہم تھوڑا تھوڑا کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا
کہ ان کے ایک آدمی بخارا سے آیا، کیونکہ یہاں بخاری بہت ہے، بخاریوں کی روایتیں بہت ہیں، بڑا مضبوط ان کا یہاں پر نیٹ ورک ہے۔ یہاں آیا تو انہوں نے کہا کہ سارا کچھ بیچ باچ کے ہجرت کی نیت سے آ گئے۔ ان لوگوں کا کوئی بات نہیں، ہم سنبھال لیں گے، چاہے اقامے پر بھی رہیں، اس سے پوری زندگی ہم اقامے کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں۔ وہاں جب آ گیا، وہ اکیلا تھا، وہ آنے کے بعد 2-3 دن گزرے ہوں گے، تو کہنے لگے مجھے واپس جانا ہے۔ مجھے کیوں واپس جانا ہے؟ پیچھے تو کوئی چیز ہی نہیں چھوڑ کر آپ آئے۔ کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ وہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں یہاں پر دہی خریدی میں نے، آج سے یار دہی کب آئی، اس کچھ عرصہ پہلے وہ دیسی نظام ہوتا تھا جیسا یہاں پر، میں نے دہی خریدی اور میں نے کہا کہ اس پر اتنی ملائی نہیں ہے جیسے بخارا کے دودھ پر ملائی ہوتی ہے۔ سلم رات کو خواب میں تشریف لائے، کہا کہ جاؤ بخارا چلے جاؤ اور وہاں موٹی ملائی کھاؤ جا کر۔ اور یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم فرما دیں اور وہ نہ جائے تو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ مجھے واپس جانا ہے، میں زیارت کے لیے آؤں گا، اتنی سی بات پر اتنی بھی وہ ہم کہتے یہ چائنا کی جی فلاں استغفر اللہ استغفر اللہ، بھائی جس کو مدینے کے حوالہ کیا اس کو ہم بھی مدنی ہیں، ہم بتاؤ آپ کون سے احرام باندھ کے مکہ جائیں گے؟ مدینے والوں کا یا کوئی اور؟ ہم بھی مدنی ہیں، آنے والی ہر چیز مدنی ہے، یعنی کہ یہ یوں استغفر اللہ، کوئی تفصیل ضرورت نہیں ہے، نہیں لینا ڈالو، یہ تو ابھی چائنا کی ہے استغفر اللہ، لوگ ایسی بات ہے بھائی مدینہ شریف سے آئی ہے، اس کے مدینے کی حوالہ کیا، ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہونے کہ والد صاحب نے فرمایا کہ جب دور حدیث ہمارا ہو گیا تو ایک دن ساری کلاس کو بٹھا دیا گیا کہ اب جی تبرک آپ کے سر پہ رکھا جائے گا، ایک رومال لا کر ہمارے سروں پر رکھا گیا، ٹوپی اتروا کے، کہا یہ وہ رومال ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کئی سال بندھا رہا ہے۔ تو ترکی حکومت نے خلافت تحریک خلافت کی امداد کے سلے میں وہ رومال جو جس میں وہ لپٹا ہوا تھا وہ دیوبند کو دیا، وہ سر پر رکھا جاتا تھا، جس کا نتیجہ نکلا کہ اس وقت کی جتنے فارغ التحصیل تھے ان میں عظیم الشان کام کیا۔ حالانکہ وہ جبہ بھی نہیں تھا، نہ کپڑا تھا، لیکن لگا ہوا تھا ساتھ، جو مدینہ شریف سے لگ جائیں ہوائیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ یہاں پر ہمارے شہر کے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انوارات نہیں، کیونکہ انوارات اور نور میں یہ بلڈنگوں کا کوئی دخل نہیں، ہر جگہ جہاں اور ہر جگہ وہ وسلم کے ختم ہوا ہے، وہ مد نظر احترام مدینہ، جہاں بھی انسان کرے احترام مدینہ، زبان اور دل کی خوب حفاظت کرے۔ میرے شیخ فرماتے دو چیز خوب، دل اور زبان۔ زبان جیسی کو دل کی کس طرح کہ کبھی کسی کو کوئی حقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ چلو ہم مولوی صاحبان ہیں اور یہ دیکھو یہ کیسے لباس، فرمایا نہیں، شاہ کے مہمان ہیں، کسی کے مہمان کو حقیر سمجھنا میزبان کی توہین ہے، دل سنبھالو یہاں، یہ سمجھو کہ سب سے زیادہ محتاج میں، مجھ سے گندا کوئی نہیں ہے، مجھے بھی بلا لیا، حقیقت بات یہ، اور آپ نے دیکھے تو ہمارے پاس ایسی کون سی چیزیں کم آئیں یہاں پر، کوئی چیز نہیں سوائے فضل کی، کوئی چیز نہیں، واللہ کتنا بھی آپ غور کر لیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کے اہل ہیں، کوئی ثابت نہیں کرتے، جن کو بلا رہے ہیں وہ مہمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ سکتے، اگر بادشاہ کسی جھاڑو دینے والے کو بھی آجا بھی میری دعوت میں، تو اس کا بھی کرام لازم ہے، کیونکہ بادشاہ کا مہمان ہے، اس نسبت کو دیکھنا، آنے والے اللہ رسول کے مہمان ہیں، وہ کسی حالت میں ہمیں نہیں دیکھنا کہ یہ ظاہری حالت اس کی کیا ہے، میں شیخ فرماتے دل کو سکھا دے، کسی کی حقارت توہین بالکل نہ لے اور آنکھ کی حفاظت کرے، نہ کسی کو حقارت سے دیکھے اور نہ بد نظری کرے، کیونکہ خواتین کا مجمع ہے، ایک لمحے کے لیے بھی دل میں خیال نہ آنے دے، کیونکہ یہ میزبان کی توہین ہوگی۔ ہمارے گھر میں کوئی خاتون آ جائے اور ساتھ والا پڑوسی جناب بار بار ان کو جانتا ہو اور آپ کہیں گے اس کی آنکھ نکال دیں، یہ تو اللہ رسول کی وہ ہے۔ یہ میرے شیخ فرماتے تھے اگر کسی کی نظر پڑ بھی جائے مثلا کسی عورت پر، فوراً یہ کہے یہ میری ماں سے بھی افضل ہے، کیونکہ وسلم کی مہمان ہے، اور اللہ اس کو اس کے شوہر کے لیے مبارک کر، دعا نکال دو، اب دعا سے ہوگا کہ کوئی شہوت کے جذبات نہیں آئیں گے آپ کے پاس، اللہ اس کو اس کے
شوہر کے مبارک بہت ماشاء حضرت شیخ نے یہ بہت دونوں حرمین میں دل اور بس دو حجی سے کہتے دل اور آنکھ بھائی دن دیکھو کس حالت میں دیکھو جی ایسا لباس پہننا ایسا لباس پہننا بھائی عشق ہے تو آ ہے نا. میں تو وہاں بیٹھا رہتا ہوں نا اور فلاں کے بھاگل جا رہے لیٹنے لگے اور ان کی حیت ایسی یار اندر کوئی چیز ہے تو جا رہے ہیں نا. اور کیا چیز ہے کوئی چیز تو ہے نا یہ وہاں رہے. میں ایک دفعہ ملتان سفر کر رہا تھا تو میرے پیچھے ایک آدمی بیٹھا تھا لمبا تھا اتنی بڑی بڑی پوچھے داڑھی بھی بڑی بڑی پوچھے اس کی اور اس کی بیٹی وہ یونیورسٹی کی باتیں کرو پتہ نہیں وہ اتنی باتیں بس کان پک گئے میرے. جو اس نے اعلان کیا نا مدینہ قریب ہے تو اس کو ڈانٹا خبردار اس نے وہ تیری زبان سے کوئی بات نہ نکلے ہم مدینہ شریف آ رہا ہے. اس آدمی کے دل میں کیا چیز ہے اتنی دور سے وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے آ رہی بیٹی اس کو اسی زور سے ڈالو اور تھا زمانہ اب نہیں کھولنی تو نے زبان یہ بدل کس جگہ پر ہم آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہر ایک چنگاری رکھتا ہے. چنگاری کو کبھی آگ لگ گئی تو بس وہ بھی پتہ نہیں ہم سے کہیں نکل جائے گا. چنگاری ضرور ہے ورنہ تو آگ کو آتا ہے چنگاری تو لے کر آتی ہے. اور پھر وہ جب توبہ طائب ہو جاتے ہیں بلائے کو عبد اللہ سیات کتنے ایک اللہ والے نے کہا کہ جو بعد میں اللہ والے بنے زندگی ایسی گزری آخری ان میں نیک ہو گئے تو دوسرے دوست سے اللہ والے سے کہتے تھے جو مادر زاد ولی تھا کہ میری نیکیاں آپ سے کہیں زیادہ ہوں گی. انہوں نے کہا یار یہ کیسے زیادہ ہوں گی بھائی تو نے کیلکولیٹ کی کہ ہاں تیرے پاس تو صرف نیکی ہیں میرے تو گناہ بھی اڑائے کر عبد اللہ سیات حسنات وہ بھی ایڈ ہو جائیں گے کب بتاؤ. بھائی یہ توبہ سیات حسنات بہت خوشی آپ حضرات کی یہاں ملاقات علماء صلاح کی یہ بھی قرب کی درجہ بنتی ہے. اور اہل مدینہ کی ہم بہت رعایت کرتے ہیں. ایسے تو بزرگ آتے ہیں بس وہ تو اور کوئی کام نہیں کرتے چھپے رہتے ہیں لیکن ہم اہل مدینہ کے ساتھ گھومتے پھرتے بھی رہتے ہیں ان کا دل خوش رکھتے ہیں طرف ذریعہ بناتے ہیں کہ یہ خوش رہیں گے تو صاحب مدینہ بھی خوش رہے گا. ہر ایک ذریعہ ہے کوئی براہ راست لیتے ہیں کوئی واسطے کے ذریعے لیتے ہیں. ابراہیم بن ادم نے کہا تھا نا جب جبریل السلام کی ملاقات ہوئی ابراہیم بن ادم سے جب یہ واقعہ میرے شیخ نے بیان کیا تو مجھے کہا کہ کیا جبرائیل غیر نبی سے مل سکتے ہیں. میں نے کہا سورہ مریم میں غیر نبی سے ملاقات ہے ان کی مریم علیہ السلام پاک تو بہت خوش ہوئے اور میں جہاں یہ واقعہ لکھو تو وہاں یہ بھی ایڈ کر دینا دلیل ورنہ خشک جو طبیعت ہے وہ کہیں گے جی یہ تو خیر وہ ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ جبرائیل کیا لکھ رہے ہو. انہوں نے کہا اللہ کے دوستوں کے نام. انہوں نے کہا یار میں دوست تو نہیں ہے لیکن یہ لکھنا کہ اللہ کی مخلوق سے میں محبت کرتا ہوں یہ نیچے لکھ دیں. کچھ عرصے میں جبریل السلام کی ملاقات ہوئی ہاں بھی کیا بنا جبرائیل. انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا اس کا نام پہلے نمبر پر لکھو الخلق و یاد اللہ و احب الخلق اللہ من احسن الہ. کچھ براہ راست جاتے ہیں کچھ وسائط کے ذریعے جاتے ہیں. عبارت و شتا و حسن کا واحد کلو ذات جمال یشیر عبارتیں الگ الگ ہیں ہو سکتے ہیں.